السلام علیکم ناظرین، ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ سچی کہانیاں پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سارا دن بھی اماں سے مار کھاتے ہوئے گزرا۔ میں روتی ہوئی یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے میری زندگی میں سکون کب آئے گا۔ میرا نام کرن ہے اور میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ آج اماں نے مجھے باہر کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا۔ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گئی۔ مجھے دیر ہوئی تو اماں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پر نیل پڑ گئے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور روتی روتی سو گئی۔ کچھ دیر بعد ابا میرے سرہانے بیٹھے میرا ہاتھ پکڑ کر رو رہے تھے۔ میں ان کی آواز سے جاگ گئی اور ابا سے رونے کا سبب پوچھنے لگی تو ابا نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھ جو ظلم یہ عورت کرتی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کاش میں اس سے شادی ہی نہ کرتا۔ اور پھر مجھے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح میری پیدائش کے دوران ہی میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں پہلی اولاد تھی اور میرے اس دنیا میں آنے سے اماں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، جس کی وجہ سے میری پیدائش پر خوشی کے بجائے سوگ منایا گیا اور مجھے منحوس کہا جانے لگا، جیسے یہ سب میں نے کیا ہو۔ کچھ دن تو مجھے میری پھپھو نے سنبھالا، لیکن بن ماں کی بچی کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اماں کی وفات کے 10ویں دن ہی پھوپھی نے مجھے ابا کے حوالے کیا اور خود اپنے سسرال چلی گئی اور جاتے جاتے ابا سے کہہ دیا کہ اب تم کب تک سوگ مناؤ گے؟ دوسری شادی کر لو۔ تم کماؤ گے یا گھر رہ کر بچی کی دیکھ بھال کرو گے؟ ابا بھی مجھے ہاتھ میں تھامے سوچ میں پڑ گئے۔ 40 دن پورے ہوتے ہی ابا نے بھی دوسرا بیاہ رچا لیا اور یوں میں ستیلی ماں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے اس کے رویے کی سمجھ آنے لگی کہ یہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ابا غربت میں ایسے پھنسے تھے کہ کبھی اس سے سر نہ اٹھا سکے۔ رات دن بس محنت مزدوری میں لگے رہتے تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ اس وجہ سے میں اسکول بھی نہ جا سکی اور نہ ہی میری ستیلی ماں کبھی اس حق میں تھی کہ میں اسکول جا کر گھر کا خرچہ بڑھاؤں۔ الٹا وہ تو مجھے 2 آنے دینے سے بھی کتراتی تھی۔ اس کے خیال میں گھر کا سارا خرچہ مجھ پر صرف ہو جاتا ہے۔ میں نہ ہوتی تو وہ 2-4 پیسے بچا لیتی۔ میری پھپھو کبھی کچھ اچھا بناتی تو اپنے بیٹے ریاض کے ہاتھ ابا اور میرے لیے ضرور بھیجتی۔ ریاض 14 سال کا تھا، لیکن وہ جب بھی آتا مجھ سے بہت ساری باتیں کرتا اور میں اس کے آنے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتی، کیونکہ اماں خود تو مجھ سے کوئی بات کرتی نہیں تھی اور نہ ہی میری سہیلیوں کو میرے پاس آنے دیتی یا مجھے جانے دیتی۔ میں سارا دن گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی۔ ریاض کے آنے سے کچھ دیر کے لیے بوریت بھی دور ہو جاتی اور پھپھی کے ہاتھ کا کچھ اچھا کھانے کو بھی ملتا۔ لیکن اب میں 10 سال کی ہو چکی تھی اور میں محسوس کر رہی تھی کہ ریاض کا ہمارے گھر آنا کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے اور وہ آئے دن ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ اب وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا، بس شاپر میں کچھ کھانے کو لاتا، مجھے پکڑاتا اور پھر اماں کے پاس چلا جاتا۔ اماں ایک نظر ڈالنے مجھ پر آتی اور پھر کمرے میں چلی جاتی اور ساتھ ہی ریاض بھی ان کے پیچھے چلا جاتا اور وہ دروازے بند کر کے گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ پھر ابا کے آنے سے کچھ دیر پہلے کمرے کا دروازہ کھلتا اور ریاض اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ میں اس سب پر حیران تھی کہ ان دونوں کے بیچ ایسا کیا چل رہا ہے جو بند دروازے کے پیچھے ہی ممکن ہے۔ شروع میں تو اماں کو ریاض کے گھر آنے پر بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ بچی کے گھر میں ہوتے ہوئے یوں لڑکوں کا گھر آنا ٹھیک نہیں۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تو اسے ساتھ لے کر کمرے میں چلی جاتی ہیں اور ابا کو بھی نہیں بتاتی کہ ریاض روز گھر آتا ہے۔ اب روز روز کے اس ڈرامے سے میرا تجسس بڑھنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ریاض یوں بلا جھجک اماں کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور گھنٹوں وہیں رہتا ہے۔ میں اس حقیقت کو معلوم کرنے کے درپر تھی۔ کئی بار سوچا کہ اماں یا ریاض سے ہی سوال کر لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ کون سا مجھے سچ بتا دیں گے۔ میں ایک دن بہانے سے اماں کے کمرے میں گئی اور کھڑکی کے کونے پر ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا تاکہ کھڑکی مکمل بند نہ ہو سکے، اور پھر ریاض کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی ریاض آیا
اور کھانے کا شوپر مجھے پکڑاتا ہوا اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں نے اس کے لیے چائے بنائی۔ مجھے دیکھا تو میں ریاض کی لائی ہوئی بریانی کھانے میں مصروف تھی۔ پھر خود کمرے میں ریاض کو چائے دینے چلی گئی۔ میں کچھ دیر تک تو اپنی جگہ سے نہ ہلی تاکہ کہیں اماں کو شک نہ ہو جائے۔ پھر جب کافی دیر تک وہ کمرے سے باہر نہ آئے تو میں کمرے کا جائزہ لینے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی کھڑکی کی طرف گئی۔ میرے پتھر اٹکانے کی وجہ سے کھڑکی مکمل بند نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس جگہ سے کمرے کے اندر کی طرف جھانکا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں ریاض کے ساتھ ایسی نازیبا حرکات میں مصروف تھیں کہ جن کا تصور بھی کرنا حرام ہے، اور انہیں یہ سب کرتے ہوئے کسی قسم کا خوف بھی نہیں تھا۔ ریاض بھی اسی مقصد کے لیے روز آتا تھا۔ وہ تو لڑکا تھا، ان سب چیزوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن اماں کو تو عمر کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ شاید وہ بھی اب اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ نہ جانے کب سے ابا کی نظروں میں دھول جھونک کر وہ ان سے ناانصافی کر رہی تھیں اور ناجائز طریقوں پر اتر آئی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بھاگ کر کمرے میں جا چھپی اور دروازہ بند کر لیا۔ اب مجھے ریاض کے روز گھر آنے اور اماں کے اچانک رویہ بدل لینے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی۔ یہ سب ابا کو بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ اماں مجھے فوراً ابا کے آگے جھوٹا کر دیتی۔ میں نے سوچا کہ ایک روز جا کر پھپھو کو سب بتا دوں گی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو لگام ڈال سکیں، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا آج ابا جلدی گھر آ گئے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ابا نے اماں کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ اپنے کمرے میں ہوں گی، اور میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ ابا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے اور ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ابا کی زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو ہلکا سا کھول کر باہر کی طرف دیکھا تو ابا ریاض کو بنا کپڑوں کے باہر گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے اور پھر لاتوں اور مکوں سے اس کی خوب تواضع کی۔ پھر اس کے کپڑے اس کے منہ پر مارے اور گھر سے چلے جانے کا کہا۔ وہ بھی گرتا پڑتا کپڑے پہن کر تیزی سے باہر بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی ابا پھر سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے اور اب باری اماں کی تھی۔ ابا نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اماں کی ایسی دھلائی لگائی کہ اتنے سال جو اماں مجھ پر ہاتھ صاف کرتی رہیں، ایک ہی جھٹکے میں وہ سارا بدلہ پورا کر کے گھر سے باہر چلے گئے، اور میں تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہ آئی۔ مجھے تو لگا کہ اب اماں کی 7 نسلیں بھی ایسے کام سے توبہ کر لیں گی، لیکن وہ تو کوئی ڈھیٹ نسل کی عورت تھی۔ 2 دن تک تو وہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ ابا نے بھی کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر کے دروازے کے ساتھ ہی چارپائی ڈال کر سو جاتے تھے۔ میں کچا بھنا جیسا پکاتی ابا خاموشی سے کھا لیتے۔ ابا کو تو چپ لگ گئی تھی۔ ریاض کا بھی ابا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ سگی بہن کا بیٹا تھا، اور اماں کو طلاق دینا یا گھر سے نکالنا خود گھر کی عزت کو داؤ پر لگانے والی بات تھی۔ محلے اور رشتے دار اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس آگ میں لپیٹ لیتے، اس لیے ابا نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا۔ میرے ساتھ بھی کوئی ایسی بات نہ کی۔ ابا کو لگتا تھا کہ مجھے تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، لیکن میں تو سارے معاملے کو جان چکی تھی۔ ایک روز جب ابا کام پر چلے گئے اور میں برتن دھو رہی تھی تو اماں چپکے سے اپنے کمرے سے نکلیں۔ ایک نظر گھر پر دوڑائی، شاید وہ ابا کی موجودگی کا جائزہ لینے نکلی تھیں۔ پھر وہ چادر اوڑھ کر تیزی سے گھر کے باہر کی طرف بڑھنے لگیں۔ میں پیچھے سے آواز دیتی رہی کہ اماں آپ کہاں جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے لگا اماں ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گی۔ جب ابا شام کو گھر آئے تو میں نے انہیں کھانا دیا اور ساتھ ہی اماں کا بتایا کہ وہ صبح کہیں باہر چلی گئی تھیں، اب تک واپس نہیں آئیں۔ ابا نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی اور ناگواری سے کہا کہ جیے یا مرے مجھے کیا، آنا ہوگا تو آ جائے گی۔ میں نے برتن سمیٹے اور ابا وہیں سو گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے عجیب بے چینی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔
رات کے 2 بجے ابا کا فون بجنے لگا۔ ابا کی آنکھ کھل گئی۔ فون پر بات کر کے ابا پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوئے۔ میں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے لگا اماں کی کوئی خبر ہے، لیکن ابا نے بتایا کہ پھپھو کا فون تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ریاض دوپہر سے گھر سے لاپتہ ہے۔ بہت تلاش کیا، سارے دوستوں سے پتہ کیا، لیکن کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ ابا نے مجھے کہا کہ دروازہ اندر سے بند کر لو، میں تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتا ہوں۔ ساری رات پریشانی کے عالم میں گزر گئی اور اگلے 2 دن تک ریاض کی کوئی خبر نہ آئی، نہ ہی اماں کا کچھ اتا پتہ تھا۔ پورا ہفتہ تھانے کے چکر لگاتے ہوئے گزر گیا، لیکن ریاض کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اماں اور ریاض کا ایک ہی دن لاپتہ ہونا کئی سوالوں کو جنم دے رہا تھا۔ سارے خاندان میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگوں کی زبانوں پر کئی قسم کے سوالات تھے کہ ایک دن پھپھا نے آ کر میرے ابا کو بتایا کہ ریاض کا دوست گھر آیا تھا۔ ریاض نے گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس سے کسی نئے نمبر سے رابطہ کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ تمہاری بیوی اسی کے ساتھ ہے۔ پھپھا نے ابا کو الزام دینا شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی میرے بیٹے کو بھگا کر لے گئی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لو تاکہ وہ میرے بیٹے کی جان چھوڑ دے۔ لیکن ابا نے پھپھا کو صاف منع کر دیا کہ میں اس عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ وہ جو کالک میرے منہ پر مل گئی ہے، اس کے بعد تو اس گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ میں کل ہی طلاق کے کاغذات تیار کرواتا ہوں، میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ رہا معاملہ تمہارے بیٹے کا تو تم اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ پھپھا ابا کی بات سن کر آگ بگولا ہوئے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ابا کو سر درد کی دوا دی اور کمرے میں آرام کرنے کا کہا، لیکن آرام تو ان کی زندگی سے گویا ختم ہو چکا تھا۔ انہیں اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی دوسری شادی ان کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا، جو بدنامی کے ساتھ ساتھ زندگی کی خوشیوں اور خوبصورت رشتوں کو بھی نگل گیا۔ اس حادثے نے ابا کو چارپائی سے لگا دیا۔ میں اب رات دن ابا کی خدمت کرتی ہوں اور ان کی صحت کے لیے دعا کرتی ہوں۔